پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے. ہم نے 3 پرسنالٹیز کو ڈسکس کرنا ہے. نمبر 1 سر سید احمد خان, ٹھیک ہے, اور نمبر 2 اس میں قائد اعظم محمد علی جناح, اور نمبر 3 علامہ محمد اقبال. تو یہ 3 پرسنالٹیز کی پاکستان بنانے کے لیے انہوں نے کیا جدوجہد کی, ان کی سروسز کیا تھیں اور ان کا رول کیا تھا, ان کی ایفرٹس کیا تھیں پاکستان بنانے کے لیے. تو یہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک تاریخی حوالے سے جو ہے ان کا کردار وہ کیا تھا. تو آج بھی ہمارا جو پرسنالٹی ہے وہ ہے سر سید احمد خان. واٹ آر دی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کا سوال بنے گا, واٹ آر دی ایفرٹس of ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے واٹ آر دی ایفرٹس آف سر سید احمد خان فار مسلمز آف انڈو پاک, کہ ان کی کون کون سی جو کوششیں تھیں, کاوشیں تھیں سر سید احمد خان کی, جو انہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے دی. اور انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کا جو ایک سٹیٹس ہے, ٹھیک ہے, وہ برٹش ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے سامنے اجاگر کیا جائے. تو اس میں سر سید احمد خان واز ڈسٹربڈ آن دی ڈاؤن فال آف دی مسلمس, سو he started efforts to restore the status of Muslims in subcontinent. یعنی کہ وہ جو تھے سر سید احمد خان, وہ اس چیز سے ڈسٹرب تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کا ایک جو ذاتی تشخص ہے, ان کا جو سٹیٹس ہے وہاں پر بحیثیت مسلمان, اس کو کس طرح بحال کیا جائے تاکہ وہ ایک وہاں پر مسلمز آف سب کانٹیننٹ کی حیثیت سے کنسیڈر کیے جائیں برٹش ایڈمنسٹریشن میں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سر سید احمد خان نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے ایک احساس کو اجاگر کیا جائے اور بحیثیت مسلمان وہاں پر جو ہم ایک اقلیت کنسیڈر کیے جاتے تھے, تو وہ ایک قوم کی حیثیت سے ان کو جو ہے وہ کیا جائے. تو سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کے سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے ایز اے مسلم جو ان کا کردار تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہی روٹ اے پمفلٹ کازز آف وار آف انڈیپینڈنس. انہوں نے ایک پمفلٹ جو ہے وہ لکھا جو کازز آف وار آف انڈیپینڈنس کے نام سے جو ہے وہ وہاں پر انہوں نے پمفلٹ شائع کیا. اب وار آف انڈیپینڈنس کیا ہے؟ وار آف انڈیپینڈنس جو ہے وہ 1857 میں جو جنگ آزادی جس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں نے وہاں پر کی, وہ وار آف انڈیپینڈنس کے حوالے سے. تو یہ انہوں نے کیونکہ مسلمانوں کے بارے میں جو ہندو تھے انہوں نے جو برٹش ایڈمنسٹریشن تھی ان کے ذہنوں میں اس قدر غلط فہمیاں پیدا کر دی تھیں کہ وہ جتنے بھی بینیفٹ تھے وہ وہاں کی ہندو کمیونٹی کو مل رہے تھے, اور مسلم کمیونٹی جو تھی وہ وہاں پر مسلسل جو ہے وہ ڈکلائن کا شکار تھی, نیچے کی طرف ان کو جایا جا رہا تھا. تو یہ کازز آف وار آف انڈیپینڈنس جو تھا, یہ انہوں نے لکھا کہ یہ جو جنگ آزادی
کی وجوہات کیا تھیں، ان کی کاز کیا تھی. تو یہ ایک مقصد ان کا یہ تھا کہ ایک تو جو مسلمانوں کے بارے میں ایک غلط تاثر قائم کیا گیا ہے برٹش ایڈمنسٹریشن کے سامنے، اس کو زائل کیا جائے اور اس کی وجوہات بتائی جائیں. اب یہ جو پمفلٹ انہوں نے کازز آف وار آف انڈیپینڈنس جو ہے یہ شائع کیا، اس میں in which he pointed out that the main causes of revolt of Muslims was exclusion of Muslim from گورنمنٹ افیئرس، ٹھیک ہے، اور جو وہاں کے پروملگیٹڈ لاز تھے، ٹھیک ہے، ان میں جو مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس تھے، ان کے جو وہاں کے جذبات تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کے مطابق نہیں تھے. تو اس میں انہوں نے یہ چیز بتانے کی کوشش کی کہ یہ جو وار آف انڈیپینڈنس تھی یہ ایسے ہی نہیں یہ اسٹارٹ ہو گئی. تو اس میں کیا ہوا، اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے جو حصہ لیا وہ اس میں وہاں کے جو گورنمنٹ کے امور چلائے جا رہے تھے، جو ایڈمنسٹریشن وہاں پر چلائی جا رہی تھی، اس میں مسلمانوں کی حق تلفی کی جا رہی تھی. ان کے حقوق جو تھے ان کا تحفظ نہیں تھا، ان کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے اور ان کو ان کے رائٹس جو تھے وہ اس حوالے سے ان کو پرووائڈ نہیں کیے جا رہے تھے. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا جو وہاں پر برٹش ایڈمنسٹریشن تھی تو انہوں اس میں جو لاز لیجسلیشن بنائی کی جاتی تھی تو اس میں جو مسلمانوں کے جو ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں، جو ان کے کیا لیں گے اپنے بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان ہونے کے، تو اس کی بھی وائلیشن تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان اس میں جو تھے وہ کیوں آزادی کے لیے انہوں نے ایک جد و جہد کا آغاز کیا تھا. تو اس میں پھر نہ صرف انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان جو تھے انڈو پاک کے، انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ کیوں لیا. اس میں نمبر 1 تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے افیئرز میں مسلمانوں کی کوئی پارٹیسپیشن نہیں تھی، وہ برائے نام ایک وہاں پر پارٹیسپیشن تھی وہاں پر. اور جو گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن تھی اس میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی تھیں. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جابس کے حوالے سے دیکھ لیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی کوٹا مختص نہیں کیا گیا تھا، اور جو وہاں کے ہندو کمیونٹی تھی وہ اس حد تک غالب آئے ہوئے تھے اس ایڈمنسٹریشن میں کہ وہ بھی جتنے بھی اہم ڈیزگنیشنز تھے وہاں پر وہ ہندو کمیونٹی کو ترجیح دی جاتی تھی، اور مسلمان کمیونٹی جو تھی ان کو جو ہے نا اس میں کیا جاتا تھا کہ نظر انداز کیا جاتا تھا. ایک تو یہ تھا. اور دوسرا جو لاز اور ریگولیشنز اور رولز وہاں کی ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے بنائے جاتے ہیں، کوئی بھی قانون جب بنایا جاتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کی روایات کیا ہیں، ان کے کسٹمز کیا ہیں، ان کی ٹریڈیشنز کیا ہیں، ان کی ریلیجس ان کے نارمز کیا ہیں. یعنی اب میں آپ کو یہ 3-4 باتیں میں نے ڈسکس کر دی ہیں کہ ان کی ان روایات کو مد نظر نہیں رکھا جا رہا تھا. وہ رسم و رواج جو تھا مسلمانوں کا اس کو نہیں مد نظر رکھا جاتا تھا. اس کے علاوہ اس میں جو ٹریڈیشنز تھیں، ٹھیک ہے، جو ایک مسلمان کمیونٹی کے حوالے سے ان کو، اور جو بینگ اے مسلم ہم پابند ہیں کہ قرآن اینڈ سنت، ٹھیک ہے. تو بیسک لا جو ہے وہ ہے قرآن مجید، ٹھیک ہے. اس میں ایک مسلمان کے لیے تمام کوڈ آف لائف جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے، اور ہمیں مکمل رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید اور سنت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے. تو
جو لاز اور ریگولیشنس بنائے جا رہے تھے وہ اگینسٹ دی سینٹیمنٹس آف دی نیٹیو پیپلس، وہاں کے رہنے والے نیٹیو، وہاں کے باشندے جو ہیں، وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے جو احساسات تھے، چاہے وہ ان کے مذہبی احساسات تھے، چاہے وہ ان کے وہاں کے ثقافت کے حوالے سے احساسات تھے، رسم و رواج کے حوالے سے احساسات تھے، تو وہ لاز اور ریگولیشنز ان کے برعکس بنائے جا رہے تھے۔ تو یہ میں نے دو کازز آپ کو بتائیں، ایک تو کہ گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن میں ان کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ پذیرائی نہیں مل رہی تھی، دوسرا وہاں کے جو لاز اور رولز اور ریگولیشنز بنائے جا رہے تھے اگینسٹ دی سینٹیمنٹس آف دی نیٹیو پیپل، کہ وہاں کے رہنے والے جو باشندے ہیں ان کی اس میں بھی ان کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی۔ تو اب یہ جو پمفلٹ شائع کیا کازز آف وار آف انڈیپینڈنس، ٹھیک ہے، اس میں ان کا ایک مقصد تھا سر سید احمد خان کا کہ بتایا جائے کہ مسلمان کوئی اس طرح کی باغی قسم کی شدت پسند قسم کی قوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف کیوں ہوا ہے؟ اگر وار آف انڈیپینڈنس ایک آزادی کی جو جنگ تھی اس کی وجوہات انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں پر جو مظالم ہو رہے تھے ان میں کمی آ سکے، اور برٹش ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پر کام کر رہی ہے ان کے اندر ایک نرمی کا پہلو جو ہے وہ اجاگر ہو مسلمانوں کے بارے میں۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو برٹش گورنمنٹ تھی سب کانٹیننٹ کی، ان کو انہوں نے جو ہے وہ کچھ پرپوزلز پیش کی کہ تاکہ جو ہے جو مسلمانوں پر غیر ضروری طور پر ایک دباؤ کا شکار مسلمان ہیں، تو ان میں جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پرپوزلز انہوں نے پیش کی کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے برٹش گورنمنٹ میں۔ تو ایز دی برٹش member of legislative council were not aware of the problems of native، کہ برٹش ممبرز جو تھے، جو وہاں کی لیجسلیٹو کونسل تھی جو قانون ساز باڈی سمجھی جاتی تھی، وہ وہاں کے رہنے والے جو باشندے ہیں، مقامی باشندے، ان کے بارے میں ان کے مسائل جو تھے ان کو حل کرنے کے لیے ان میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، کیونکہ وہ برٹش لوگ تھے وہاں کے، اور جس طرح وہ ہندو کہتے تھے وہاں کے وہ اس طریقے سے وہ کر دیتے تھے۔ تو اس میں کیا کیا گئی تھی، سر سید احمد خان proposed that if it was impossible to include the Indian native in British Parliament, then local law making council should be comprised of native people۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ مشکل ہے کہ یہاں کے جو لوکل مقامی لوگ ہیں ان کو برٹش پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا، تو انہوں نے ایک تجویز دی کہ یہاں پر لوکل لاز میکنگ کونسل جو ہے اس کا قیام عمل میں آنا چاہیے، تاکہ جو وہاں کے برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو لیجسلیشن کی جائے گی، وہ اگر وہاں کی پارلیمنٹ میں وہاں کے لوکل باشندوں کی آواز نہیں پہنچتی تو وہاں پر جو ان کی لوکل لا میکنگ کونسل ہے وہاں پر ان کو نمائندگی دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں اپنی روایات، اپنی ثقافت، اپنے ٹریڈیشن، اپنے رسم و رواج، اپنے مذہبی جو ان کے عقائد ہیں ان کے مطابق وہ قوانین بن سکیں، اور تاکہ وہاں پر ایک مؤثر طریقے سے ایک لیجسلیشن کا عمل شروع ہو سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اس میں شامل کیا جائے جو لوکل لا میکنگ کونسل تھی شوڈ بی کمپرائزڈ آف نیٹیو پیپل، کہ وہاں کے لازمی طور پر وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہونی چاہیے۔ اور دی پرپوزل آف سر سید احمد خان was accepted under the Act 1861 in new law making council
یعنی کہ وہ ان کی جو پرپوزل تھی وہ 1861 کے ایکٹ جو تھا اس میں اس کو منظور کر لیا گیا، اس میں منظور کر لیا گیا، اور نان آفیشیل نومینیٹڈ ممبرز ور انکلوڈیڈ، کہ جو کہہ لیں کہ جو الیکٹڈ نومینیٹ پیپل نہیں تھے ان کو شامل کیا گیا تاکہ وہ اس لیجسلیٹو جو پروسیڈنگز ہیں اس کا وہ حصہ بن سکیں۔ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ دی گورنمنٹ loyal and retired government officials were included in the council, but they had no powers. اب ایک تو انہوں نے سر سید احمد نے یہ جو اپنی ایک پرپوزل پیش کی کہ لوکل لیجسلیٹو کونسل وہاں کی ہونی چاہیے جس میں وہاں کے لوکل نیٹیوز جو ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ وہاں کے جو لاز ہیں، جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو لیجسلیٹو پروسیڈنگز ہیں اس میں نمائندگی ہو وہاں کے لوکل لوگوں کی، اور ان کے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں مکمل اویئرنیس کریٹ ہو کر ایک لا میکنگ پروسیس ہو۔ اب اس پرپوزل کو 1861 کے ایکٹ میں ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور وہاں پر نان الیکٹڈ آفیشلز جو تھے، وہاں کے جو لوکل نیٹیوز تھے ان کو نمائندگی دی گئی۔ پھر اس میں یہ بھی ترجیح رکھی گئی کہ وہاں کے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ریٹائرڈ، جو برٹش ایڈمنسٹریشن سمجھتی تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ لائلٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ انہوں نے اس میں اس لیجسلیٹو لوکل لیجسلیٹو کونسل جو تھی اس میں ان کو انہوں نے نمائندگی دی۔ لیکن اس میں نمائندگی تو دی گئی لیکن دے ہیڈ نو پاورس، ان کو کوئی اختیار نہیں تھا، جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اختیار ہوتا ہے وہ نہیں تھا اس میں۔ تو اس میں یہ آج کا اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو سر سید احمد خان نے ابتدا میں ایفرٹس کی، ٹھیک ہے، مسلمان جو تھے برصغیر پاک و ہند کے ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان کے اسٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے، کیونکہ برٹش ایڈمنسٹریشن 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد جو مسلمان تھے وہاں کی ایک سمجھ لیں کہ ڈکلائن کا شکار ہو گئے تھے، اور وہاں کی گورنمنٹ جو تھی وہ مسلسل ان کے ساتھ وہاں پر ایک زیادتی کا عمل شروع ہوا تھا۔ تو اس میں چونکہ ہندو جو تھے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے برٹش ایڈمنسٹریشن میں، تو مسلمانوں کے ساتھ مسلسل ایک زیادتی کا عمل چل رہا تھا۔ تو سر سید احمد خان جو تھے وہ برصغیر پاک و ہند کی ایک ایسی پرسنالٹی تھے کہ جو ذاتی طور پر جو آپ کہہ لیں کہ ایک بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو انہوں نے ذاتی پین لیتے ہوئے مسلمانوں کی نمائندگی کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے ایک پمفلٹ شائع کیا جو کازز آف وار آف انڈیپینڈنس کے نام سے وہاں پر وہ ہوا، اور اس میں انہوں نے وجوہات جو تھیں وہ بتائیں کہ کیا وجوہات تھی کہ مسلمانوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ اس میں نمبر ایک تو انہوں نے جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں کہ نمبر ایک تو یہ تھا کہ برٹش ایڈمنسٹریشن میں جو تھا وہ کوئی رول نہیں تھا کہ جو نیٹو پیپلز تھے، اور سیکنڈ جو تھا کہ وہ جو وہاں پر لاز بنائے جا رہے تھے وہ لاز اگینسٹ دی سینٹیمنٹس آف لوکل نیٹیوز، جو وہاں کے مقامی باشندے ہیں ان کے سینٹیمنٹس کے برعکس بنائے جا رہے تھے۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، اس سے کافی قسم کی پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ نمبر ون اس میں یہ تھا کہ جب لوکل ایڈمنسٹریشن میں وہاں کا کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو وہ لامحالہ بات ہے کہ اس کے ساتھ وہاں کی لوکل نیٹیوز کے ساتھ ایک زیادتی کا عنصر پیدا ہوگا، کیونکہ اس کے جو پرابلمز ہیں ان کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اور جو لاز تھے، لاز میں بھی وہاں کے لوکل نیٹیوز کی جو وہاں کے ہم نے ڈسکس کیا کہ کسٹمز، اس کی ٹریڈیشنز، ان کے جو لوکل نارمز تھے، جو ان کے ریلیجیس سینٹیمنٹس تھے،
ٹھیک ہے، ان کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ جو برٹش پارلیمنٹ کے جو لوگ تھے وہ وہاں کی لوکل ٹریڈیشن سے ناواقف تھے، اویئرنیس نہیں رکھتے تھے، تو قانون بن کے آ جاتا تھا تو اس کو جو کمیونٹی ڈومینیٹ کر رہی ہوتی تھی وہ اپنے فیور میں اس کو جو ہے وہ کر لیتے تھے۔ تو اس میں پھر کیا ہوا کہ سر سید احمد خان نے ایک تو ایفرٹ کی کہ یہ انہوں نے پمفلٹ شائع کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک پرپوزل وہاں پر دی کہ وہاں کے جو لوکل نیٹیوز ہیں ان کو برٹش پارلیمنٹ میں نمائندگی دی جائے، لیکن اگر نمائندگی نہیں دی جاتی تو وہاں کی جو لیجسلیٹو کونسل ہے اس میں، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کی نمائندگی جو ہے ایک لوکل لیول پر لوکل لیجسلیٹو باڈی بنائی جائے جس میں وہاں کے لوکل نیٹیوز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اب ان کی یہ تجویز جو تھی، یہ پروپوزل جو تھی، اس کو 1861 کے ایکٹ میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا گیا اور ایکسیپٹ کیا گیا، اور وہاں کے جو نان آفیشلز لوکل نیٹو تھے ان کو اس میں نمائندگی دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ریٹائرڈ امپلائیز تھے ان کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ لائل ہیں تو ان کو بھی نمائندگی دی گئی، اور لیکن ان کے پاس کوئی پاورز، کوئی اختیارات نہیں تھے، لیکن یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی کہ ان لوگوں کو اپنا مطمع نظر، اپنی رائے بیان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنے مسائل، اپنے پرابلمس اجاگر کرنے کے لیے ایک فورم اویلیبل ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے آج یہ دیکھا کہ سر سید احمد خان نے جو ایک ابتدا کی وہاں پر انڈو پاک کے مسلمس کے لیے، تو اس میں یہ ان کی ایفرٹ کا ایک حصہ تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔